اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، زمین میں مساجد اللہ کے گھر ہیں. مسجدوں کو بیوت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت سے کون مسلمان ایسا ہے جو ناواقف ہو؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مساجد کے فضائل سے بلکہ اکثر فضائل سے اکثر مسلمان واقف ہیں، مرد عورتیں سب. لیکن رہا مسئلہ مسائل کا، تو عوام خواص میں بھی اکثر مساجد کے احکامات اور مسائل سے ناواقف ہیں. مسجدیں اللہ کا گھر ہے. مسجدوں کا خاص مقصد اللہ کی عبادت یعنی نماز ہے، تلاوت ہے اور اعتکاف ہے. مسجدوں میں انہی اغراض اور مقاصد کے ساتھ آمد کی اجازت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان مسائل کو، ان مقاصد کو، اغراض کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، مساجد کے احکامات سے عوام تو عوام، خواص ناواقف ہیں. اسی لیے آتا ہے حدیث میں کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، بڑپن حاصل کرنے سے پہلے فقہ حاصل کرو، تاکہ آپ کو ان تمام مسائل سے واقفیت ہو جائے. مسجدیں جب ایک مرتبہ اللہ کے گھر کے نام پر وقف ہو جاتی ہیں، وہ مسجدیں ہمیشہ کے لیے مسجد ہی ہیں. اس میں تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے. وہ مسجد پکی عمارت ہو یا کچی عمارت ہو، یا اول کچی عمارت ہو بعد میں پکی عمارت ہو، یا پہلے پکی عمارت یا بعد میں کچی عمارت، مسجدیں آباد ہو کہ نہ ہو، تمام صورتوں میں وہ مسجدیں وقف ہو جاتی ہیں، اور اسے نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں، اور دوسرے مقاصد میں استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک اہم بات غور سے سنیں، جو جگہ مسجد کے لیے وقف ہو جاتی ہے، تحت الثری، زمین کے نیچے کے حصے تک بھی وہ مسجد ہے، اور ساتویں آسمان تک بھی وہ مسجد ہے. اور اس مسجد کے اوپر عمارت ہو یا نہ ہو، اس مسجد کے اوپر کا حصہ مسجد ہی کے حکم میں ہوتا ہے. یہ مسائل جاننے کی سخت ضرورت ہے. مجھے آپ سے یہ بات عرض کرنا ہے، اس وقت ساری دنیا کرونا کے وبا میں مبتلا ہے، خطرناک وبا میں مبتلا ہے، اور خصوصاً کرونا کی دوسری لہر کے نام پر ہمارا ہندوستان زد میں ہے. بہت پریشان ہے ہمارا ملک. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس وبا سے بہت جلد نجات عطا فرمائے، اور کرونا کے مریضوں کی خدمت میں ساری دنیا لگی تھی اور لگی ہے، اور بالخصوص الحمدللہ مسلمان اس میں ہمیشہ آگے رہا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہے، تحقیق ہے، صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں کرونا کے مریضوں کے لیے آکسیجن کی جو سخت ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضرورت کو حرمین شریفین کی سرزمین سے پورا فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آکسیجن کی آمد کے صدقے ہمارے ملک کی اس وبا کو ختم فرمائے. کرونا میں مبتلا مریض
بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اسپتالوں کو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے اسپتالوں میں کرونا کے مریض کو یہی جواب ملتا ہے کہ بیڈ نہیں ہے، اور وہ ایک اسپتال سے دوسری اسپتال، دوسری اسپتال سے تیسری اسپتال پھرتے پھرتے یا تو موت کا لقمہ بن جاتا ہے یا اس کی پوری دولت برباد ہو جاتی ہے۔ اب جہاں جہاں کرونا کی مہاماری زیادہ ہو رہی ہے وہاں یہ لفظ سننے میں آ رہا ہے کہ بیڈ نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، تو اس کے انتظام پر لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا، مساجد کو کووڈ سنٹر بنانے کا۔ پہلے ہی سے کرونا کی وبا کو سامنے رکھ کر واللہ عالم بالصواب، حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کہ مساجد کو بند کر دیا گیا۔ مسجدوں کے اندر رہنے والے اسٹاف اور خدمتگار 5-6 افراد پر مسجدوں کا نظام چل رہا ہے۔ اب مسجدیں خالی ہیں تو اب مسجدوں کو کووڈ سنٹر بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ملک کے دوسری ریاستوں میں بہت کم جگہوں پہ شاید مسجدوں کو کووڈ سنٹر بنا دیا گیا ہے، اور اس کی ہوا ہمارے شہر بنگلور کو بھی لگ چکی ہے۔ شہر بنگلور کے ایک مشہور علاقے کی ایک مشہور مسجد، جامعہ مسجد شامانہ گارڈن کی، وہاں کے ذمہ داروں نے پہلے جو مسجد تھی اسے شہید کر کے جدید تعمیر نو فرمایا اور ایک عالی شان مسجد بنی ہے۔ ابھی اس کا باضابطہ افتتاح نہیں ہوا ہے، وہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، مسجد کا افتتاح ہو یا نہ ہو، مسجد کو جب سب سے پہلے جگہ خریدی گئی مسجد کے نام پر، تو اب وہ مسجد ہو گئی۔ 100 مرتبہ تعمیر کریں آپ اور 100 مرتبہ افتتاح کریں، پہلے جو حکم تھا وہی حکم اب رہے گا۔ شامانہ گارڈن کی جامعہ مسجد کے ذمہ داروں نے مسجد کو کووڈ سنٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کل اچانک شہر بنگلور کے بہت سارے دوست احباب اور ذمہ داروں کی طرف سے مجھے فون آئے اور مجھے واٹس ایپ میں کلپ بھی بھیجا کہ مولانا معلوم ہے کہ فلاں مسجد کو کووڈ سنٹر بنا دیا گیا ہے۔ میں نے ذمہ داروں کو فون سے رابطہ کیا لیکن نہ ہو سکا۔ بعد میں ایک ذمہ دار سے بات ہوئی تو ان کے ذریعے سے بات مجھے پہنچی کہ سب سے اوپر کے حصے کو کووڈ سنٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی تحقیق سے آئی ہے۔ میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں تمام مساجد کے ذمہ داروں سے، یہ آواز جہاں تک جاتی ہے میں وہاں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، چھوٹا گاؤں ہے کہ بڑا شہر، تمام مساجد کے ذمہ داروں سے میں کہنا چاہتا ہوں، تعمیر کا جہاں تک مسئلہ ہے آپ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کرنا چاہیں، لیکن مساجد کے مقاصد کا جب مسئلہ آتا ہے تو علماء سے پہلے رجوع کریں آپ۔ کیا شہر بنگلور کے علماء ختم ہو گئے؟ دارالافتاء نہیں ہے؟ شہر بنگلور میں مفتیان نہیں ہے؟ کہ ذمہ دار صدر، سیکریٹری، ذمہ دار یہ عالم حضرات نہیں ہوتے، یہ تاجر حضرات ہوتے ہیں، سیاسی حضرات ہوتے ہیں۔ ان کو مسائل سے کہاں کی واقفیت ہے؟ میں کہوں تو شاید برا ہو جاؤں گا، وضو کے مسائل تک جن کو معلوم نہیں وہ بڑے بڑے مسائل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وضو کے مسائل جن کو نہیں معلوم وہ مساجد کے مقاصد کے بڑے بڑے مسائل کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑی قیامت کی علامت ہے۔ علماء سے پوچھتے، علماء کا خیال معلوم کرتے، فتویٰ معلوم کرتے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کو کووڈ سنٹر بنانا، میں انشاءاللہ تعالی بعد میں بتاؤں گا۔ مسجد اتنی احتیاط کی جگہ ہے، احادیث میں کئی احادیث آئے ہوئے ہیں، حضرات فقہاء کرام نے مساجد کے آداب پر بڑی بڑی کتابیں لکھے ہیں۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنا جائز نہیں، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا جائز نہیں، مسجد میں ہنسنا جائز نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کو آنے جانے کا راستہ نہ بناؤ، 2 دروازے نہ رکھے مسجد میں تاکہ آدمی خامخواہ یہاں سے گزر کر وہاں نکل جائے۔
یہ آنے جانے کا راستہ بن جائے گا مسجد. مسجد کو آنے کا مقصد صرف نماز ہو. مسجد کو آنے کا مقصد صرف اور صرف نماز ہو. مسجد میں معتکف کے علاوہ کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے. اور ایک مسئلہ بتا دوں میں آپ کو، مسجد کو تو آج کووڈ سینٹر بنانے کی بات کر رہے ہیں. فقہاء کرام نے تو اس میں بہت پہلے کے علماء کہہ رہا ہوں میں کہ مسجد میں تعلیم کا انتظام کرنا اس میں اختلاف ہے. دینی تعلیم کا انتظام کرنا اس میں اختلاف ہے. دنیاوی تعلیم کے بارے میں تو علماء کرام اور مفتیان کرام نے تو صاف فتویٰ دے دیا ہے کہ جائز نہیں ہے. اور مسجدوں میں بچوں کا آنا جائز نہیں، پاگلوں کا آنا جائز نہیں، مریضوں کا آنا جائز نہیں. مسجد میں کھانسنا نہیں ہے، مسجد میں کھنکارنا نہیں ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر. اس کے آداب بہت زیادہ ہیں. مجھے وقت نہیں ہے ایک چھوٹی سی کلپ بنانے کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کرتا. علماء کرام اپنے اپنے مساجد کے خطبہ سے آپ حضرات معلوم کر لیں، مسجدوں میں عورتوں کو آنے سے منع کر دیا گیا ہے. اب کووڈ سینٹر بنانے کی بات کر رہے ہیں اور مسجدوں کو کووڈ سینٹر بنا رہے ہیں. کون سا ایسا بڑا مسئلہ آ گیا کہ آپ مساجد کو کووڈ سینٹر بنا رہے ہیں؟ کتنے گورنمنٹ اسپتال ابھی بھی خالی پڑے ہوئے ہیں، پرائیویٹ اسپتال خالی پڑے ہوئے ہیں، اسکولز خالی ہیں، کالجز خالی ہیں، یونیورسٹیز خالی ہیں، مالز خالی ہیں، شادی محلیں خالی ہیں. یہ سب کووڈ سینٹر بن سکتے ہیں. بورنگ ہسپتال، وکٹوریا ہسپتال پورے بنگلور کو ایڈمٹ کر سکتے ہیں، پورے بنگلور کا علاج ہو سکتا ہے. بیڈ نہیں بول کر وہ اپنی جگہ پر اور مساجد کو کووڈ سینٹر بنا رہے ہیں. بورنگ ہسپتال، وکٹوریا ہسپتال، اسکولز، مدارس کو بھی لے لیجئے. اب تو مدارس بند پڑے ہوئے ہیں. اگر مدارس کو بھی کووڈ سینٹر بنا رہے ہیں وقتیہ طور پر، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ ہے مسجدوں کا. مسجدوں کو کووڈ سینٹر بنانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں تو ابھی کہا تھا نا، یہ اسپتال ہیں، پرائیویٹ اسپتال ہیں اور شادی محلیں ہیں، مسلمان بھائیوں کے شادی محلیں ہیں، ہندو بھائیوں کے شادی محلیں ہیں، مالز ہیں، کالجز ہیں. ارے بھائی اور آگے بڑھیے. خود کتنے ایسے ذمہ دار ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے گھر ہیں کہ ان کو اپنے گھروں کے نیچے کے حصے یا اوپر کے حصے کو کووڈ سینٹر بنا سکتے. اپنے گھر چھوڑ دیے، اللہ کا گھر پکڑ لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنے گھر چھوڑ دیے، اللہ کے گھر بنا لیے. کبھی سوچا آپ نے کہ کووڈ سینٹر بنانے کے بعد مسجد کی کتنی بے حرمتی ہوگی؟ مسجد کے آداب میں کتنا بڑا فرق آئے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے مسجد کے اوپر کے حصے میں، سیکنڈ فلور میں یا تھرڈ فلور میں یا فورتھ فلور میں آپ نے کووڈ سینٹر بنایا. مریضوں کو لا کر رکھیں گے آپ. مسجدوں میں نمازیں بند، مریضوں کا علاج. اصل مقصد بند ہو رہا ہے اور جو مقصد ہی نہیں ہے اس پر عمل ہو رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر مریض دو قسم کے ہوتے، یا تو مرد یا تو عورت. پھر مسجدوں میں عورتوں کو نماز کے لیے آنے کی اجازت نہیں. کورونا پازیٹیو عورتیں مسجدوں کو کیسے آ سکتی ہیں؟ پھر اور دیکھیے مردوں کی طہارت کا مسئلہ ہے. مسجد میں اگر مریض حد سے زیادہ مرض میں مبتلا ہو گیا، وہ جہاں ہے وہاں پیشاب کرے گا، وہ جہاں ہے وہاں پاخانہ کرے گا، تو مسجد کے اندر پیشاب اور پاخانہ کرنا لازم آئے گا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجدوں کو پاک رکھو، مسجدوں کو پاک رکھو. حضرت بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے مسجدوں میں مسواک کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسجدوں کا تو اتنا ادب اور احترام کا خیال کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں جو اور کھٹمل کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں جو اور کھٹمل کو مارنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر جو اور کھٹمل کو ماریں گے ان کا خون باہر آئے گا، اس سے بدبو پیدا ہوگی. مسجدوں میں پیاز کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے، لہسن کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ مسجدوں میں بدبو پھیلے گی.
کووڈ کے مریضوں کا اگر علاج کریں گے مسجدوں کے اندر عبادت خانوں میں علاج کریں گے تو کیا خوشبو ہی خوشبو رہے گی؟ کبھی سوچا ذمہ داروں نے؟ کبھی سوچا ذمہ داروں نے؟ علماء سے مشورہ کریں آپ. کووڈ سینٹر مرد ان کی طہارت کا مسئلہ، اور اللہ نہ کرے کوئی عورت کووڈ کی پازیٹیو ہو، کورونا میں مبتلا ہو، اب اس کی جو پرسنل طبیعت ہوتی ہے، حالت ہے اس حالت میں مسجد میں اسے ایڈمٹ کریں گے آپ؟ اس حالت میں آپ مسجد میں ایڈمٹ کریں گے؟ میں چاہوں تو نام لے سکتا ہوں اس مسجد کے ذمہ داروں کا. اللہ کے سوا یہ عاجز کسی سے ڈرتا نہیں ہے. دماغ ہے، عقل ہے، علم تو چھوڑیے آپ، دماغ اور عقل ہے آپ کو. کس کے باپ کا گھر ہے مسجد؟ کس کی ماں کا گھر ہے مسجد؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. عورت حالت حیض میں مسجد کے اندر، نرسوں کا انتظام کیے ہیں آپ، نرسوں کا انتظام کیے ہیں آپ مسجد کے اندر. کبھی سوچا آپ نے؟ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. یہ تو سیاست چمکانے کی بات ہو رہی ہے. دوسروں کو خوش کرنے، دوسروں کو خوش کیجئے آپ، تبھی تو آپ کی کرسیاں محفوظ ہوں گی، مضبوط ہوں گی. آپ دوسروں کو ضرور خوش کیجئے. اللہ کو خوش کرے نہ کرے، رسول اللہ کو خوش کرے نہ کرے، علماء حقانین اور ربانین کو خوش کرے کہ نہ کرے، لیکن آپ سیاسی لوگوں کو اور دوسروں کو جن سے آپ کو ووٹ ملنے والا ہے آپ ضرور خوش کرے، لیکن اللہ کا گھر استعمال نہ کرے. خوش کرنے کے لیے دوسرے آپ کو راستے ہیں، اللہ کا گھر ہرگز آپ استعمال نہ کریں. پھر کووڈ کے مریض رہیں گے، ان کی تیمارداری کے لیے لوگ آئیں گے، پھر شور و غل ہوگا. کیا ہوگا اس کے بعد؟ چلیے اور ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو. اللہ کرے کہ ہمارے ملک اور ہماری ریاست سے یہ وبا ختم ہو جائے. ختم ہوتے رہی 15-20 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی مسجدیں کھل جائیں گی. مجھے خدا کی ذات سے امید ہے، دعا کر رہا ہوں، آپ حضرات بھی دعا کریں، انشاءاللہ تعالی 15-20 دن کے بعد انشاءاللہ مسجدیں کھل جائیں گی. کووڈ کے مریض اوپر رہے اور نیچے نماز چلتی رہے. واہ صاحب، بہت خوب، بہت اچھا فیصلہ، بہت بہتر فیصلہ ہے آپ کا. نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، وہاں صرف نماز ہوگی، تلاوت ہوگی اور اعتکاف ہوگا. پھر اس کے بعد بعض علماء کرام نے حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر دعوت و تبلیغ کے لیے آمد و رفت کی اجازت دیے ہیں. وہ بھی دین کا کام، وہ بھی خاص دین کا کام مساجد کے ساتھ لگا رہے تو پھر اجازت ہے، ورنہ ہرگز مساجد کو کووڈ سینٹر ہرگز نہ بنائے. ملک کے حالات کو سامنے رکھے، دور اندیشی سے کام کریں. اگر مسجدوں کو کووڈ سینٹر بنا دیں گے اس کے بعد پھر وہی سلسلہ چلتا رہے گا. عالم پر نظر رکھے، ملک کے حالات پر نظر رکھے، فرقہ پرست طاقتوں پر نظر رکھے، ان کی نظروں پر نظر رکھے. اس کے بعد جو بھی وبا آئے گی مسجدوں کا سوال ہوگا. پھر اس کے بعد کہیں گے اس وقت دیے تھے نا، اب دینے میں کیا حرج ہے. جائیے اپنے محلے کی اسکولوں کو تلاش کیجئے، ضرور خدمت کیجئے، آپ آکسیجن فراہم کیجئے، کووڈ مریضوں کو ان کا باقاعدہ علاج کیجئے. اور اس کے علاوہ اور ایک اہم بات بتاتا ہوں میں. چلو بھائی، کووڈ مریضوں کو لا کر آپ رکھ دیں گے، اس کے بعد وہ صحت مند ہو کر چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ مسجد کو جانے سے لوگ ڈریں گے. پھر وہ مسجد کا نام ہی چلا جائے گا، جامعہ مسجد نہیں رہے گا، مسجد عمر فاروق نہیں رہے گا، کوئی اور مسجد کا نام نہیں رہے گا. وہ بھی کووڈ والی مسجد، وہ بھی کووڈ والی مسجد، یہ کہنے لگیں گے لوگ، یہ زبان پر آ جائے گا، اللہ کے گھر کا نام بدل جائے گا. میں انشاءاللہ تعالی ان ذمہ داروں سے بہت جلدی ملاقات کروں گا. میں کلپ بنانے کا ایک مقصد ان تک بات پہنچانا ہے اور دوسرے مساجد کے ذمہ داروں تک بات پہنچانا ہے. مسجدوں کو کووڈ سینٹر ہرگز نہیں بنایا جائے گا.
مسجدوں کو کووڈ سینٹر ہرگز نہیں بنایا جائے گا. کووڈ کے مریضوں کی خدمت کرو, اور خدمت تو الحمدللہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کر کے باہمت ہو کر پہلے بھی کیا, اب بھی کر رہا ہے. مہاراشٹر کو جا کر دیکھیے یا مہاراشٹر کی رپورٹیں اٹھا کر دیکھیے, الحمدللہ ہندوستان کے کونے کونے میں زندہ ہے تو وہ بھی ہمت کے ساتھ کر رہے ہیں, اگر مر چکے ہیں تو اس کی بھی خدمت مسلمان ہی الحمدللہ کر رہا ہے. خدمت سے کسی کو روکا نہیں جاتا, شوق سے خدمت کرو. خدمت الحمدللہ ہمارے دین اسلام کا, ہمارے مذہب کا ایک شعبہ ہے, لیکن مسجدوں کو کووڈ سینٹر بنا کر نہیں جناب, مسجدوں کو کووڈ سینٹر بنا کر نہیں. سیاست کی کرسیاں مضبوط کرنے کے لیے مسجدوں کو استعمال کرنے کے بجائے مسجدوں کا غلط استعمال کرنے سے مسجدوں پر کیا حالات آئیں گے اسے سوچنے کی سخت ضرورت ہے. جو مسائل ہیں اور جن مسائل کا تعلق علماء کرام سے ہے, علماء کی اجازت کے بغیر کسی بھی مسجد کا کوئی صدر, کوئی سیکریٹری اپنی طرف سے مساجد کے مقاصد کا غلط استعمال ہرگز نہیں کر سکتا. مجھے مجبور نہ کرے پھر وہ جملہ کہنے کے لیے کہ مسجد کے صدر ہو سیکریٹری ہو, وہ صرف صدر اور سیکریٹری ہیں, عالم اور مفتی نہیں ہے. ان کو اپنی مرضی سے مسجدوں کے مقاصد کا استعمال کرنا غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے, ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے, مساجد کی بھی حفاظت فرمائے. شوق سے کووڈ سینٹر بنائیے, ہمارا بھی ساتھ رہے گا, لیکن دوسری جگہوں کو, مساجد کو نہیں ہے. یہی پیغام مجھے دینا تھا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے, سوچ سمجھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.